السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے ہر دن ایک آیت قرآن مبین کا 24واں سبق سماعت فرمائیں۔ مسجد کو آنے سے روکنے والے ظالم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ ترجمہ: اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں، مگر ڈرتے ڈرتے ایسے لوگوں کو دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا۔ مسجد میں نماز، ذکر و اذکار، تلاوت غرض عبادات کے لیے آنے والوں کو روکنے والوں سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ جو بھی مسجد کو آئے خوف خدا کے ساتھ آئے، لاپرواہی فتنہ مچانے کے لیے یا دوسروں کو اذیت پہنچانے کے لیے آنے والوں کو اس دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں سخت ترین عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور 6 سال بعد عمرہ کی نیت سے جب آپ روانہ ہوئے تو مقام حدیبیہ میں کفار و مشرکین قریش مکہ میں داخلے سے روکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ اسی رکاوٹ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تمام مسجدیں قابل عظمت ہیں۔ ان مقدس مقامات میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو وہ بھی قابل گرفت ہے۔ مسجد کے باہر اگر کوئی گانا بجانا رکھے اس وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہو تو وہ ظالمین میں شمار کیے جائیں گے۔ اس طرح مسجد کے اندر زور زور سے بات کرنے والا بھی ظالم ہی ہے۔ اس طرح مسجد میں اگر سیل فون بجتا رہے جس کی وجہ سے مصلیوں کو تکلیف پہنچے تو وہ شخص بھی ظالم ہی ہے۔ مسجد میں سہولت کی کمی کی وجہ سے اگر نمازیوں کا آنا کم ہو جائے، ایسی صورت میں مساجد کے ذمہ دار بھی ظالمین میں شمار ہوں گے۔ اس طرح مسجد میں کرنٹ اور پانی کا بے ضرورت استعمال کرنا یا اسراف کرنا یا نماز کو آئے بغیر بیت الخلاء کا استعمال کرنا یا مسجدوں میں بیہودہ باتیں کرنا، یہ ساری باتیں ظلم میں شامل ہیں۔ اللہ ہمیں مسجد کی اہمیت جان کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔